نیاز صاحب کا جو پہلے بار تھا اور دوسری بار تھا، جو کسی آمریت کا دور سے کم نہیں تھا، وہ بھی ظلم برداشت کیا ہے۔ آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، آپ نے خان صاحب کی دور بھی دیکھا ہے۔ اب ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ وہ سیاست چاہتے ہو جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے، جو ذاتی انا اور ذاتی دشمنی میں ہم نے سیاست کو تبدیل کر چکا ہے؟ کیا آپ یہی لڑائیاں چاہتے ہو کہ ایک سیاستدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کرے تو دوسرا کو موقع ملے تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے؟ کیا یہی سیاست پاکستان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام پسے رہیں گے؟ کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں چہروں کو دیکھنا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ the definition of insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. تو مطلب یہ پاگل پن کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ وہی چیز کرتے رہے اور امید یہ رکھے کہ کوئی دوسرا نتیجہ نکلے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں ملک کے کونے کونے جا کے پاکستان کے عوام کے پاس جا رہا ہوں۔ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرے 100% امیدیں آپ کے اوپر ہے۔ میرا اعتماد پاکستان کے عوام پہ ہے۔ مجھے تو سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو میں کہیں اور دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں صرف آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں جو الیکشنز لڑ رہے میرے نشان پہ، ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اور ہمارا صرف جمہوری رویہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو یہ جو پرانی سیاست ہے، یہ جو انتقام کی سیاست ہے، اس کو دفن کریں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو اس کی والد کو شہید کیا گیا، تخت دار پہ لٹکایا گیا۔ جو انسانوں کا سمندر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو لاہور میں 1986 میں استقبال کی تھی، اگر شہید بی بی کہتی کہ بھائیو اور بہنوں میرے انتقام لو، جائے صدر ہاؤس پہنچے اور اس آمر کا سر مجھے چاہیے، تو پاکستان کے عوام وہ کام کر کے دکھاتے۔ اگر بی بی شہید چاہتی تو جب وہ وزیر اعظم بنتی تو وہ کہتی کہ یہ تمام سیاستدان میرے والد کے قاتل کے ساتھ تھے، ان کو بھی تخت دار پر لٹکا دو۔ مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا کیا؟ شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت ہماری انتقام ہے، اور دن رات آپ کی خدمت کے لیے کوشاں تھی۔ جب ہم نے حکومت بنایا، جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اب کسی پہ نیب کیس بنتا ہے تو وہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کی گئی، اور صدر زرداری نے کیا کہا؟ اگر صدر زرداری چاہتا تو وہ کہتا کہ یہ تمام سیاستدان مجھے جیل میں رکھے تھے، یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا گلا کاٹا، یہ وہی شخص ہے جس نے میرا زبان کاٹا، مجھ پہ تشدد کیا، ان پہ تشدد کرو، ان کو بھی جیل میں ڈالو۔ مگر اگر وہ کرتا، ملک کا نقصان ہوتا، آپ کا نقصان ہوتا، عوام کا نقصان ہوتا۔ تو صدر زرداری نے کہا پاکستان کھپے اور اسی سوچ کے مطابق حکومت چلائے۔ تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو اس جماعت کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے کارکنوں کے ساتھ، میرا دعا ہے کہ اس ملک میں کسی اور سیاسی کارکن کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو، کسی اور سیاسی جماعت کا کے ساتھ ایسے ظلم نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں گے تو میں ویسی ہی حکومت چلاؤں گا جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو چلاتی تھی، جیسے صدر زرداری نے چلایا۔ میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی رہے۔
میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کی بیٹیوں کو، اپنے مخالف کے بہنوں کو جیل میں ڈالوں۔ آپ میرے ساتھ تو اس ملک کی قسمت تبدیل کرو، آپ میرے ساتھ تو پاکستان کو اب جو 2024 میں داخل ہوا ہے، ہمیں اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، ہم نے اس ملک کو ایک ماڈرن ترین ملک بنانا ہے، ہم نے اس ملک کو ایسے بنانا ہے کہ جہاں میرے نوجوان پاکستانی جائے ان کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، اور سب دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے کسانوں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو اٹامک قوت ہے مگر اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ میرا خواب ہے۔ آپ نے مل کے میرے ساتھ محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں۔ آپ نے محنت کرنا ہے، آپ نے اس صوبے کے، اس سرگودا کے، اس پنجاب کے عوام کو بتانا ہے کہ اس بار چنو ایک نئی سوچ کو، اس بار چنو پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کو، ہمیں 4 نہیں 1 موقع دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا حکومت بنائیں گے جس کا کام آپ کی خدمت پہ ہمارا زور ہوگا۔ یہ جو سیاسی انتقام ہے، یہ جو ذاتی دشمنی ہے، باقی سیاستدانوں کو یہ کھیلنے دے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کے لیے محنت کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آج آپ یہاں پہنچے ہیں، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ اب آج یہاں موجود ہیں، اسی طریقے سے آپ نے آخری 2 ہفتے اب محنت کرنا ہے، دن رات محنت کرنا ہے، گھر گھر پہنچنا ہے، اپنے پورے خاندان سے بھی ووٹ کروانا ہے، اور ڈھونڈنے وہ لوگ جو پہلے تیر کو ووٹ نہیں دے رہے تھے، جو پہلے سوچ رہے تھے کہ وہ کسی اور کو ووٹ دے، ان کو سمجھائے کہ ووٹ ضائع نہ کرے۔ اب مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہے، اب مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی، قائد عوام کا پیپلز پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق مرحوم کا مسلم لیگ ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا حکمرانی کون کرے گا۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو تو میرا بھائی ندیم افضل چند کو آپ نے نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے بھائیوں۔ آپ ضرور ان کو نیشنل اسمبلی میں آپ پہنچائے۔ زاہد اقبال صاحب کو پی پی 72 سے، NA 83 سے، سرگودا 2 سے، راؤ عبدالغفار صاحب کو پی پی 73 سے، سرگودا 3 سے، محمد اویس راجہ صاحب کو آپ نے ضرور ان کو منتخب کروانا ہے۔ کہاں گم ہو گیا میرا لسٹ؟ پی پی 74 الیاس محمود کو آپ نے منتخب کروانا ہے۔ NA 84 سے میرا تسلیم قریشی صاحب ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سرگودا والوں 3 پہ مور لگا کے تسلیم صاحب کو پہنچائیں نیشنل اسمبلی میں۔ پی پی 75 سے چودھری جاوید امبر صاحب ہے، کمبو صاحب ہے۔ پی پی 76 سے میر محمد یارلک صاحب ہے۔ NA 85 سرگودا 4 سے طارق محمود گجر صاحب ہے۔